السلام علیکم فرینڈز، آج ہم ایک نئے اور بہترین ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ٹاپک اور اس کا سلسلہ پسند آئے گا، جو کہ ہے حکمت طب، یونانی طب، اسلامک طب کے بارے میں، جس کو کہتے ہیں ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، بے شک جسے حکمت ملی اسے بہت بڑی بلائی، عزت، فلاح ملی۔ جی تو ناظرین، ہم اس کو کس وار پیش کر رہے ہیں۔ آج اس کا درس اول ہے۔ اس بارے میں ہمیں کچھ نہیں کہنا، اگر کچھ کہنا تو بس اتنا کہ طوالت کو روکنے کے لیے نہایت مختصر پرائے میں یونانی طب، جس میں ہم اسلامی طب کو بھی پیش کریں گے، اور جس میں قومی طبی کونسل کے منظور شدہ نصاب کو خاص طور پر پیش نظر رکھا گیا ہے، اور اس کا کوئی بھی پہلو نظر انداز نہیں کیا گیا، تاکہ طلبہ طبیہ کالجز اس کتاب سے جو ہم نوٹس کتاب پیش کر رہے ہیں، جو کہ سلائیڈز میں آپ کو سامنے نظر بھی آ جائے گا، آپ اس کو نوٹس کی شکل میں بھی، کتاب کی شکل میں بھی، ویڈیو کی شکل میں بھی اپنے پاس سیو کر سکتے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اسے استفادہ کر سکتے ہیں، اور تاکہ ان کو دوران تعلیم کسی قسم کی تعلیمی اکتسابی پریشانی پیش نہ آئے۔ اس کے علاوہ جو لوگ فن طب سے خاص دلی لگاؤ رکھتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ کوئی سمندر بے پیکراں سے کم نہیں ہے۔ ہر قطرے میں ایک کلزم علم عرفان کو معجزاً دیکھیں گے، جس کی لہر نہ صرف پرانے بلکہ نئے معلوماتی ساحلوں کی نشاندہی کرتے ہوئے مرزا غالب کا یہ شعر گنگناتی نظر آئے گی۔ آنکھ میں دجلہ دکھائی نہ دے اور جزو میں کل، کھیل بچوں کا ہوا دیدہ بینا نہ ہوا۔ یہ تو فرینڈز، ہم شروع کرتے ہیں اپنے درس اول سے۔ تو فرینڈز، ہمارے نزدیک دو علم کہلانے کا مستحق ہیں۔ نمبر 1، انسان کی روح کا، اور دوسرا انسان کی جسم کا۔ انسان کی روح کی صحت کا علم جسے علم دین کہتے ہیں، اور دوسرا انسان کے جسم کی صحت کا علم جسے علم حکمت یا طب یا میڈیکل، جو بھی نام لیا جائے، یہی کہا جاتا ہے۔ اور ہم اپنی زندگی انہی دو علوم کی تحصیل اور مشق میں گزار رہے ہیں، اور میڈیکل نالج جو کہ ہماری رگ رگ میں تجربہ بن کر سمایا ہوا ہے، ان تجربات کا نچوڑ ہم اپنے فرینڈز کے لیے بھی پیش کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھی پیش کر رہے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ خلق خدا اس سے مستفید ہو سکے۔ لاعلاج امراض میں نباتات، جس کو جڑی بوٹیاں بھی کہا جاتا ہے، کو زبردست اہمیت حاصل ہے۔ اس اہمیت کی وجہ یقیناً وہ نظام قدرت و فطرت ہے جو کہ اس زمین پر ہر سو کار فرما ہے۔ کون ہے جو اس حقیقت سے انکار کرے، جس قطع زمین پر جو حالات ہوتے ہیں اور وہاں پر جو امراض ظہور پذیر ہوتے ہیں، قدرت نے اس خطۂ ارض میں اسی مناسبت سے نباتات یعنی جڑی بوٹیاں کو وہ وجود بخشا ہے۔ قدرت کا یہ نظام کل بھی برسر عمل تھا اور آج بھی ہے۔ اچھا تو فرینڈز، انسانی صحت کا دار مدار طبیعت پر ہے۔ طبیعت کی مثال ہے کہ بے جان مشین کی سے جو کسی دوسرے کی طاقت سے کام تو کرتی ہے، لیکن نفع یا نقصان کا شعور نہیں رکھتی ہے۔ قدرت نے جس انداز اور معیار پر اسے متعین کر دیا، یہ وہی کام کرتی ہے اور اسی قدر کرتی ہے یہ جسم کی حفاظت کی ذمہ دار ہے۔
اگر کسی کو بیرونی صدمے کا خطرہ ہو تو فوراً اپنے ہاتھ پاؤں کے کر دیتی ہے۔ اگر اندرونی خطرہ جو بھی ہو مرض کا ہو تو مقابلے کے لیے فوراً تیار ہو جاتی ہے۔ اس کی کمی یا کمزوری کی مناسب امداد کرنے کا نام ہی علاج ہے۔ مثلا اگر طبیعت تب کے ذریعے نزج کر رہی ہے تو تم بھی نزج ہی کیا کرو، جو شاندے سے یا خساندے کے ذریعے سے، اگر وہ دستوں کے ذریعے سے سودہ نکال رہی ہے تو تم بھی جواب دے دو تک سودہ نکل جائے، جو بھی ہو۔ اگر طبیعت تعدیل کر رہی ہے تو تم بھی تعدیل کرو، غرض وہی کام کرو جو طبیعت کر رہی ہے۔ اس کا نام امداد طبع یا علاج ہے۔ قدرت نے جسم کی پرورش کے لیے یہ قانون طبیعت کو سکھا دیا ہے کہ وہ جسم میں کوئی خلا نہ ہونے دے، کوئی غیب نہ ہونے دے، اس لیے یہ جسم میں خلا پیدا نہیں ہونے دیتی، اس لیے کوئی غیب نہیں پیدا ہوتا۔ جہاں پہ خرچ زیادہ ہوتا ہے وہاں تمام جسم سے مواد کو نکال کر اس خرچ کو پورا کر دیتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ فٹنگ کر دیتی ہے۔ اسی قانون کے تحت امراض میں فسد کیا جاتا ہے، مگر اس کو یہ شعور نہیں ہے کہ یہ خرچ مجھے بقا کی طرف لے جا رہا ہے یا فنان کی جانب۔ وہ تو اپنا کام اسی پروگرام کی طرح، ایک کمپیوٹر پروگرام سافٹ ویئر کی طرح کام کر رہی ہوتی ہے۔ گویا طبیعت بقا کا ہی راز نہیں بلکہ کبھی فنا کا آلہ بھی بن جاتی ہے۔ جی تو فرینڈز، ہم اس کے لیے مثال لیتے ہیں۔ مثلا فوز میں اگر خون بند نہ کیا جائے تو طبیعت تمام جسم کا خون اسی راستے نکال دیتی ہے۔ خلا ہونے کے خوف سے اگر اسے شعور ہوتا تو ایسا نہ کرتی۔ حقیقت میں ہر چھوٹا بڑا قبضہ قدرت کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے کام لینے کے لیے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہیں جن کا انجام کسی کو معلوم نہیں۔ جو قانون ایک جسم پر وارد ہے وہی قانون تمام کائنات زمینی پر وارد ہیں۔ اچھا تو فرینڈز، علم طب میں طبیعت ان کچھ 7 قسم کے امور طبیعہ ہوتے ہیں جن کا نام ہوتے ہیں یعنی کہ طبیعت میں 7 امور طبیعہ ہوتے ہیں۔ تو پہلے نمبر پہ اس کو رکھتے ہیں ہم، نمبر 1 ارکان، دوسرے نمبر پہ مزاج ہوتا ہے، تیسرے نمبر پہ اخلاق ہوتا ہے، چوتھے نمبر پہ ہوتا ہے ارواح، 5ویں نمبر پہ ہوتا ہے اعضاء، اس کے بعد ہوتا ہے 6 نمبر پہ قوا، اور 7ویں نمبر پہ افعال۔ گویا ایک ایسی مشین جس کے 7 پرزے ہیں اور یہ ان سب کا مرکب ہے۔ اگر یہ سب پرزے بیکار ہو جائیں تو کام تمام ہو جاتا ہے۔ اگر ان امور میں سے کسی ایک میں نقص واقع ہو جائے تو اس کا نام بیماری ہے، اور صحت ضائع کو درستی پر لانے والے قوانین کا نام ہی طب ہے، جس کا موضوع صرف اور صرف انسانی بدن ہے۔ اچھا تو فرینڈز، امور طبیعہ میں جو کچھ بیان کیا جائے گا ان پر عمل کرنے سے بیماری کا احتمال نہیں رہتا ہے، لیکن اگر بیمار ہو بھی جائے تو دوا کی ضرورت نہیں ہوتی۔ چند روز کے بعد طبیعت خود بخود بیماری کو دور کر دیتی ہے۔ طبیعت کو حت الوسع علاج کا عادی نہیں کرنا چاہیے، اسے صرف عمل کرنے دینا چاہیے۔ جو دوا دن کو دی جاتی ہے اس کا مکمل فائدہ رات کو ہوتا ہے، کیونکہ نیند میں تمام اعضاء سست پڑ جاتے ہیں اور طبیعت کا رجوع معدہ میں ہضم کے لیے اندر کی طرف ہوتا ہے۔ وہ مرض کا مقابلہ نہیں کرتی، یہی وجہ کہ رات کو دوا نہیں دی جاتی، منع ہے، اس لیے کہ طبیعت نزج کر رہی ہوتی ہے۔ اب 7 امور طبیعہ کی ترتیب و تشریح کی جاتی ہے۔ فرینڈز، کچھ ہم اس ویڈیو میں بیان کریں گے، باقی آنے والی جو بھی ہمارا سلسلہ ہے حکمت کا دروس کا، جو کہ 12 درسوں پر مشتمل ہے، اس میں ہم مکمل کر دیں گے اس کو، جو کہ کمپلیٹ پیکج ہے حکمت کے لیے، سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے، ویورز کے لیے۔ اس کو غور سے سنیں، پڑھیں، سمجھیں، تاکہ آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیاں دور ہو سکیں۔ تو اب امور طبیعہ کے جو پہلا ہے
وہ ہوتا ہے ارکان. فرسٹ ایلیمنٹ از ارکان. تو اسلامی طب میں کل 4 ارکان ہوتے ہیں: آتش، باد، آب، ہوا. آتشی، بادی، آبی، خاکی. اور اردو میں کہتے ہیں آگ، ہوا، پانی، مٹی یا زمین. اگرچہ یہ ایک دوسرے سے پیدا بھی ہوتے ہیں اور باہمی ملے جلے رہتے ہیں، مگر اصطلاحی اتباع میں یہ سب منفرد ہیں. اول تو اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک الگ الگ ہماری نظر سے گزرتا ہے. نیز مفرد کی تعریف ان میں سے ہر ایک سے صادق آتی ہے. مفرد کی تعریف یہ ہے کہ کسی جز کا نام کل پر بھی ویسے ہی یہ صادق ہے. مثلا تھوڑی سی آگ کا نام بھی آگ ہی ہے، بہت سی زیادہ آگ کا نام بھی آگ ہے. پانی کا قطرہ بھی پانی ہے، سمندر بھی پانی ہے. تھوڑی سی ہوا بھی ہے، اس کو ہوا ہی کہیں گے، اور زیادہ ہوا کو بھی ہوا ہی کہیں گے. ایک قطرہ یا ٹکڑا ہے زمین کا ہے تو ہم اس کو زمین کہتے ہیں. پوری عرض کو بھی ہم اس کو زمین کو کہہ دیں گے مٹی ہے یا زمین ہے. لہٰذا یہ سب مفرد ہیں. جیسے زمین میں ہڈی مفرد ہے، چھوٹی ہڈی بھی ہڈی ہے، بڑی بھی ہڈی ہے، اگرچہ وہ متفرق و مختلف مواد سے بنتی ہیں. اور ارکان کی تاثیر معلوم کرنا خواص پر منحصر ہے. تو نمبر 1 پہ گرمی کی خاصیت احساس تپش اور اوپر کو چڑھنا ہے. نمبر 2 پہ سردی کی خاصیت احساس سرد اور نیچے کی طرف گرنا ہے. نمبر 3 پہ رطوبت، اس کی خاصیت فوراً شکل تبدیل کر لینا ہے. نمبر 4 پہ ہوتا ہے خشکی، اس کی خاصیت اپنی شکل کو نہ چھوڑنا ہے اور اسی پر جمے رہنا ہے، قائم رہنا ہے. لہذا آگ گرم خشک ہے کیونکہ وہ اپنی صنوبری شکل کو نہیں چھوڑتی. ہوا گرم تر ہے کیونکہ اوپر خلا میں چلتی ہے، نیچے نہیں گرتی اور اپنی شکل یک دم تبدیل کر لیتی ہے. پانی سرد تر ہے، نیچے کو گرتا ہے، فوری شکل تبدیل کر لیتا ہے. زمین سرد خشک ہے، نیچے کو گرتی ہے، شکل تبدیل نہیں کرتی ہے. گرمی اور سردی کو مزاج کہتے ہیں. تری اور خشکی کو کیفیت کہا جاتا ہے اور وجودی اندازہ کو کمیت کہتے ہیں. جو امراض ارکان کی کیفیت کی کمی یا زیادتی سے پیدا ہوتے ہیں ان کو سوء مزاج سادہ کہتے ہیں کیونکہ ان میں کوئی مادہ نہیں ہوتا. اس لیے نہ تو نزج کیا جاتا ہے اور نہ ہی تنقیہ کیا جاتا ہے. صرف معدلات سے ہی علاج کیا جاتا ہے. یہ اثر العلاج امراض ہوتی ہیں، یعنی اثر العلاج امراض ہوتی ہیں. اور چاروں عناصر میں سے جس عنصر میں رطوبت یا پیوست غریب پیدا ہو جائے، عام آبادی میں اسی قسم کی بیماری وبائی شکل میں پیدا ہو جاتی ہے. جسم انسانی میں یہ اخلاط بصورت عناصر ہوتے ہیں. اگر مرض کوئی بھی ہو، گرم ہو تو مریض کی چارپائی پائنتی کو 1 فٹ اونچا کر دیا جائے. فرینڈز، ان چیزوں کو مثالوں کو غور سے سنا کریں. پائنتی کو اونچا کرنے سے یہ ہوگا کہ گرم بخارات اپنی خاصیت کے مطابق پاؤں کے راستے سے باہر نکل جائیں گے، جو اللہ نے راستہ نظام انسانی بدن کے اندر بنایا ہوا ہے، اور ظاہر حصہ ردی بخارات سے محفوظ رہیں. اگر مرض سرد ہے، سردی لگ رہی ہے، ٹھنڈک ہے، تو مریض کی چارپائی کو سرانے کی طرف سے 4 انچ اونچا تقریباً بوقت نزج اونچا کر دینا چاہیے تاکہ سرد مادے اپنی خاصیت کے مطابق نیچے پاؤں کی طرف اتر جائیں اور جس سے اعضائے رئیسہ محفوظ رہیں اور بندے کے جسم میں طاقت میں کمی نہ ہو اور جو دوائی دی جائے وہ جلد سے جلد فائدہ مند ثابت ہو سکے. اچھا، تو بلحاظ مقدار ہوا باقی تینوں ارکان سے بہت زیادہ ہوتی ہے. فرینڈز، ان مثالوں کو خاصیت کو غور سے سنیں اور سمجھیں یہ کیا چیزیں ہیں، کیونکہ بیان کر دینا مقصد نہیں ہے، اس کو سمجھنا بھی مقصد ہے. پھر علاج معالجہ کا کارآمد ثابت ہوتا ہے. ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی کیونکہ ایک لیکچر پر مشتمل یہ سلسلہ ہے. ہر لیکچر آپ کو اس طرح سے لگے گا آپ کسی کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ آپ کا حکمت کورس ہے. دعاؤں میں یاد رکھنا ہے.
اور اب آگے بڑھتے ہیں، ارکان کا استعمال کس طرح سے ہے۔ یہ جو ارکان ہوتے ہیں یہ حمل کے پہلے دن سے زندگی کے آخری دن تک جسم صبح کی طرح پرورش کرتے رہتے ہیں۔ آگ سے مراد اشعاعت شمس ہیں۔ یہ اشعاعت اور ہوا دونوں غیر اختیاری ہیں، چونکہ دونوں رکنوں کی پرورش کی جسم کو زیادہ ضرورت ہے اور صحت کا دارمدار انہی دونوں پر ہے، لہذا قدرت نے ان دونوں کو اپنے قبضہ میں رکھا ہوا ہے تاکہ پرورش میں کمی نہ آنے پائے، اور ہمارا فرض ہے کہ قدرت کے اس نام سے فائدہ اٹھانے کی خود بھی کوشش کریں، اور صبح صبح جلدی اٹھ کر ہمیں کوئی باہر پارک میں آبادی سے دور اگر سمت کا تعین کرنا ہو تو مشرق کی جانب کچھ آدھے گھنٹے کی واک پر کوئی واک کریں، اور یہ اگر جانا ہو تو یہ راستہ اختیار کریں، سمت کا تعین کرنا ہو تو یہ کریں۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہمیں صبح کی تازہ صاف ستھری ہوا ملے گی، اور اشعاعت شمس سے جو ابھی انجرات زمینی سے صاف ہے، کوئی بھی اس میں زمینی کچرا یہ وہ نہیں شامل ہوا ہے، بالکل صاف ہوتے ہیں تاکہ جسم کے اندر جب وہ جائیں اور جسم ان کو جذب کر لے صاف ستھری چیزوں کو، صاف ستھری ہوا کو۔ اس کے بعد واپس آ جائیں، گھر میں آرام کریں۔ یہ جو حل ہے یا جو پریکٹس ہے یہ موسم گرما کا ہے، موسم گرما کا یہ عمل ہے۔ اگر جیسے اب موسم سرما آ رہا ہے تو کسی مثلا مثال دے سکتا ہوں، دیوار کی اوٹ میں جہاں اشعاعت کا انعکاس ہو وہاں کام کریں، جہاں سردی کم ہو جائے تو پھر باقی وقت میں موسم گرما کا عمل کر لیں آرام سے۔ دوسرے دو رکن پانی اور زمین ہمارے اختیاری ہیں، چونکہ امراض جسمانی میں پانی کا حصہ زیادہ ہے، اس لیے یہ ہمارے اختیار میں ہیں تاکہ ہم مناسب پرہیز کر سکیں اور اعتدال سے کام لیں، جیسے کہ اشعاعت اور ہوا کا استعمال معتدل بیان کیا گیا ہے۔ پانی گرم و سرد سے بھی پرہیز ضروری ہے۔ پانی کا اعتدال کنویں کی تہ میں ہوتا ہے، اسی اعتدال پر استعمال کریں، یعنی فریزر سے پرہیز کریں، اگرچہ آگ پر رکھ کر کیوں نہ کرنا پڑے، اور پینے کے لیے ایک دو گھونٹ پانی سانس لے کر پئیں، ایک ہی سانس میں مسلسل نہ پئیں، مسلسل پینے سے پانی زیادہ پیا جاتا ہے، اعتدال نہیں رہتا، جو کہ بیماری پیدا کرتا ہے۔ دو گھونٹ پینے سے پیاس جلدی زائل ہو جاتی ہے، زیادتی نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد خوراک کھانے کے 3 گھنٹے تک پانی نہ پیا جائے۔ اگر پیاس صادق ہو تو خوراک سے پہلے یا درمیان میں سیر ہو کر پانی پی لینا چاہیے، اور بعد خوراک شب سورج نکلنے تک پانی نہیں پینا چاہیے، نزلہ اور دوار پیدا کرتا ہے۔ پانی کی زیادتی صحیح شکم میں ہر قسم کے کیڑے یعنی مرض دیدان پیدا ہوتی ہے، رینگن یعنی ارکنیسا، تمام درد ریح، خواہ بازو میں ہو، سینے میں ہو، جہاں تک وجل مفاصل جس کو جوڑوں کا درد مشہور ترین ہے، یہ جو بھی ہے سب کثرت پانی کی پیداوار ہوتے ہیں۔ پانی پیتے جائیں، بے تکا پانی پیتے جائیں، غلط طریقے سے پانی پئیں تو یہ امراض پیدا لازمی ہو جاتے ہیں۔ پانی کے غیر متوازن اور زیادہ استعمال سے موتیہ بند بھی ہو جاتا ہے۔ فرینڈز، میں کچھ مثالیں دے رہا ہوں جو آپ کو سمجھنی ہے۔ دانت اور کان تک بیکار ہو جاتے ہیں، اس کا علاج بغیر دوا یہ ہے، جب نزلہ پیدا ہو تو اسی وقت سر کے بل ٹانگیں سیدھی اوپر کو کر کے کسی دیوار کے سارے 5 منٹ تک کھڑے ہوں۔ یہ مشق روزانہ کرنی ہوگی۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایکسرسائز اپنی فٹنس روزانہ کرتے رہتے ہیں، کمزور بندے کے لیے نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک ہفتے کے اندر نزلے کا نام و نشان نہیں رہے گا، اور نہ ہی موتیا ہو، نہ دانت اور کان بیکار ہوں گے۔ بدن کے سب کوئے یا کوائے دانتوں کے محتاج ہیں، جب تک دانت مضبوط ہیں کوئے بھی مضبوط رہیں گے، جب دانت ختم ہوئے تو سب کوئے بھی فارغ ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہتے ہیں مسواک کیا کریں صبح صبح۔ اگر طبیعت میں نزلہ زیادہ ہو یا جب بھی نزلہ پیدا ہو تو یہی مشق کریں، چند بار کی مشق سے ہی نزلہ مشکل طور پر دور ہو جائے گا۔ اگر یہ مشق مریض نہ کر سکے پھر چارپائی کی دوسرا جو طریقہ ہے، چارپائی کے پائنتوں کو 1 فٹ اونچا کر کے اس پر مریض کو
سیدھا لٹا دیں، یعنی سیدھا پشت کے بل لیٹ جائیں۔ آدھے گھنٹے تک مریض کو لٹائے رکھیں۔ اس مشق کو 1 ہفتہ تک جاری رہیں۔ یہ سمپل سا ہے۔ اس مشق سے نزلہ و دیگر بلغمی امراض بھی دور ہو جائیں گے۔ پانی کا اعتدال ہر لحاظ سے کرائیں تو سر سے پاؤں تک انشاءاللہ کوئی درد پیدا نہیں ہوگا۔ اگر پانی پینا اعتدال سے بھی کم کر دو گے تو باقی فائدے تو بحال ہی رہیں گے، مگر پانی کی کمی پوری کرنے کے لیے طبیعت معدہ میں رطوبت پیدا کر کے کمی پوری کرے گی اور رات کو منہ سے پانی گرنا یعنی رال بہنا شروع ہو جائے گی۔ اس کو نوٹ کر لیں فرینڈز۔ بہرحال ہر معاملے اعتدال ضروری ہے۔ اگر کسی بے احتیاطی سے آنکھ میں موتیاں اترنا شروع ہو جائے اور چاند ایک کی بجائے کئی چاندوں کی قطار نظر آ جائے تو سر کے بال کھڑا ہونے کی مشق سے رک جائے گا۔ اگر غفلت کی گئی اور موتیا پختہ ہو گیا تو پھر دوا سے علاج کرنا ہوگا، صحت ہو جائے گی۔ البتہ یاد رکھیں کہ آپریشن شدہ کوئی بھی جسم کا حصہ اس کا علاج نہیں ہوتا۔ آنکھ کے موتیا کا علاج ممکن ہے اور اس کا نسخہ آپ کو سلائیڈ میں نظر آ جائے گا۔ اچھا تو فرینڈز، اس کے بعد زمین کا اعتدال یہ ہے کہ موسم سرما میں زمین پر سونا چاہیے تاکہ زمینی بخارات اپنی اصل حالت پر سرد ہونے سے پہلے ہی جسم میں جذب ہو جائیں، اور موسم گرما میں کسی بلند مقام مثلا چارپائی پر سونا چاہیے تاکہ اشعاعات سے گرم شدہ بخارات جسم تک پہنچنے سے پہلے معتدل ہو کر جذب ہو جائیں۔ اگر شام کو سیر کے لیے جانا ہو تو آبادی جو اگر سمت ہم رکھیں گے اس کے لیے تو وہ ہوگی جنوب کی، اس طرف جانا چاہیے۔ اگر ہم سمت کی بات کریں مغرب کی طرف جانا چاہیے تو سارت اور صحت دونوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جی تو ویورز، یہ ہیں ہماری قدیم نظریات جن کو آپ کے معلومات کے لیے دیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ ان چیزوں کو مد نظر رکھیں، لاپرواہی مت کریں۔ تو اب آگے چلتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے ہمارا مزاج۔ تو قدرت کا قانون ہے کہ پہلے ہر چیز کو زمین سے پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد اسے بیج سے پیدا کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک آیت ہے، جس آیت قرآنی ہے، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِّن نُطْفَةٍ۔ حکم متقدمین کا قول ہے کہ جب کوئی مادہ کوئی حیوانی شکل صورت اختیار کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو قدرت اس کو روح عطا کر دیتی ہے، جس کا یہ طریقہ مقرر ہے کہ سورج کی گرمی جب زمین کو تقریباً 3 ماہ تک سخت گرم کرتی ہے تو شب و روز گرم رہنے سے سورج کی گرمی اور زمین کا مادوں کا امتزاج ہو جاتا ہے۔ پھر بارش ہوتے ہی لاکھ در لاکھ قسم کے کیڑے اور مینڈک وغیرہ پیدا ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ جوڑا ہو جاتے ہیں۔ باقی تمام سال باوجود بارش کے کوئی کیڑا پیدا نہیں ہوتا ہے، آزما لیں، کیونکہ گرمی نہیں ہوتی۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ جو زمینی مادہ کوئی شکل اختیار کرنے کا قابل ہو جاتا ہے، جس کو قرآن میں سلسال کہا گیا ہے، یعنی دھوپ کی تیزی سے زمین کی ٹھیکریاں بن گئی ہوں، پھر بارش کیچڑ جس کو ہم مسنون کہا گیا ہے۔ حافظ صاحب تو پتہ ہوگا یہ قرآن کی آیتوں کا۔ اچھا، تو اسی طرح آدم کو پیدا کیا گیا تھا، اب وہی آدم جوڑا ہو کر اب نطفہ سے پیدا ہو رہے ہیں، اب سلسلہ نسل چل رہا ہے۔ قدرت کاملہ نے اپنے بندوں کو پیدا کرنے سے بہت مدت پہلے ان کی خوراک کا انتظام کر دیا تھا، اور تمام ضروریات کے غلہ جات، میوہ جات، ادویات، حیوانات کا گوشت، کھانے، چمڑا پہننے کے، جس سے جسم میں خون پیدا ہو، خون کا خلاصہ مادہ منویہ تیار ہو، سب پیدا کر دیا تھا۔ اور یہ حکم وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کا حکم مکمل ہو سکے۔ فرینڈز، آگ، ہوا اور زمین تینوں ارکان پانی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ان تینوں سے کل پیدائش کی گئی ہے،
لہذا ہر چیز پانی سے پیدا کی گئی ہے، چنانچہ تمام حیوانات میں مادہ منی سے پیدائش ہوتی ہے اور نباتات میں بیج سے، جو خلاصہ اپنے پودے کا ہے، اور دونوں میں اپنی جنس کی شکل موجود ہوتی ہے، اور خوراک بھی انسانوں کے لیے نطفہ جس میں انسان کی شکل موجود ہوتی ہے، جو رحم پرورش ہے جس کی، یعنی جب مرد اور عورت کی منی رحم اکٹھی ہوتی ہے تو مرد کی منی غلیظ ہونے کی وجہ سے طے نشین ہو جاتی ہے، اور عورت کی منی بوجہ رقیق ہونے کے اس کے گرد محیط ہو جاتی ہے۔ مرد کی منی کی غذا بننی شروع ہو جاتی ہے، یہی وجہ ہے کہ ہڈیاں اور اعصاب مرد کی طرف سے اور گوشت عورت کی طرف سے ہوتا ہے، یعنی اس کی مثال بناوٹ، شکل، رنگ والدہ کا ہوگا، اور توانائی، جوڑ، ہڈی والد کے ہم شکل ہوتے ہیں، اس لیے نسب مرد کی طرف سے ہوتا ہے۔ عقل، عادات، امراض، قسمت والدہ کی طرف سے، اس طرح انسان کا مزاج بنتا ہے۔ جی تو فرینڈز، مزاج کی ضرورت اور فوائد پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کائنات زمینی اور سماوی سب کی سب انسان کی خدمت کے لیے بنائی گئی ہیں۔ جو خدمت اس کے سپرد کی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا مزاج بھی بنا دیا گیا ہے تاکہ انسانی زندگی کے لیے اضطراری تابع دار موجود ہوں۔ چاروں ارکان کسی نوع میں بھی برابر نہیں رکھے گئے ہیں، جس تناسب سے وہ ہیں اسی تناسب سے وہ تندرست رہ کر خدمات سر انجام دے سکتا ہے۔ شیر گرم خشک آتشی مزاج، اور خرگوش سرد خشک زمینی مزاج میں ہی تندرست رہ سکتا ہے۔ مرد کو گرم مزاج، طاقتور، دلیر بنایا گیا ہے تاکہ گھر کے بیرونی کام اور محنت و مشقت کر سکے۔ عورت کو بلغمی مزاج بنا کر گھر کے انتظام اور بچوں کی پرورش پر مقرر کیا گیا ہے تاکہ بحوصلہ ہو، اور اس کے بلغمی نرم وجود سے لطیف خون بن کر طفل لطیف خوراک کے کام آئے، جو خوراک عرصہ 3 سال تک تقریباً جاری رہتی ہے۔ یہ غلطی عام طور پر مشہور ہے کہ بچوں کو خوراک خون حیض سے ملتی ہے۔ جی بالکل جہالت کی بات ہے فرینڈز، غور کریں۔ خون حیض تو رحم کی صفائی کے لیے آتا ہے، یہ گندا خون طفل لطیف کی خوراک کے قابل نہیں ہوتا ہے، بلکہ عورت کے بلغمی وجود سے جو خون لطیف بنتا ہے وہیں سے بچے کو خوراک ملتی ہے۔ یہ اندرونی سلسلہ نوٹ کریں۔ اس لیے جوں حمل کی مدت گزرے گی تو عورت کمزور اور بدصورت ہوتی جائے گی، یہ آپ دیکھتے ہوں گے، اس لیے کہ بچے کی خوراک اس کے لطیف خون سے بنتی ہے۔ البتہ حیض کا کچھ دنوں کے لیے خون ہوتا ہے بند ہو جاتا ہے، جو بوقت ولادت زیادہ خارج ہوتا ہے، اور جس کو ہم نفاس کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ بھی مشہور ہے کہ عورتوں میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، یہ بھی سراسر غلط ہے، چونکہ ہر مادہ بلغمی مزاج ہوتا ہے، اس لیے لازماً اس میں شہوت کم ہونی چاہیے، خصوصاً پردہ دار عورتوں میں تو بہت ہی کم ہوتی ہے۔ تو مردوں میں شہوت یکجا ہوتی ہے، عورتوں میں منتشر ہوتی ہے، کیونکہ عورتوں سے خوبصورتی مطلوب ہوتی ہے۔ خوبصورتی کا انحصار جسم کی بناوٹ اور چستی پر ہے، جسم کی بناوٹ کی چستی شہوانی مادے پر منحصر ہے۔ ایسے بلا وجہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، ہوائی باتیں اور ہوتی ہیں، اللہ کا نظام کس طرح اور طریقے سے کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور آگے چلتے ہیں کہ عورتوں کی منی جو ان سے ہوتی ہے رقیق پتلی ہوتی ہے، جو کمی شہوت کی دلیل ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کے تنابی شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ حیوانات میں اگر دیکھا جائے تو باوجود شرم و حیا، عقل و خرد نہ ہونے کے مادہ نر کے آگے آگے بھاگتی پھرتی ہے اور نفرت کرتی ہے، اور نر اس کے پیچھے پیچھے مارا مارا پھرتا ہے۔ عاشق مرد مجنون بن جاتے ہیں، لیکن کوئی عورت مجنون نہیں بنتی۔ فرینڈز، شریعت نے بھی مردوں کو بیک وقت 4 نکاح کی اجازت دی ہے، ایسے نہیں دے دی۔ دیکھنے میں آیا کہ ہر عورت شادی سے پہلے اور بیوہ ہونے کے بعد تندرست رہتی ہے، لیکن جب ان تک گرہستی ہوتی ہے بلا معمول بیمار رہتی ہے۔ اس کے برعکس مرد شادی سے پہلے اور بیوی کے بغیر اکثر بس ہوائیاں اڑاتا رہتا ہے، بیمار رہتا ہے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، اور گرہستی زندگی میں تندرست رہتا ہے۔
مردوں کے لیے ناف سے زانوں تک پردہ ہے۔ نوٹ کریں اس کو، کیونکہ مرد کی شہوت اسی حصے میں مرکوز ہے، عورت کی شہوت تمام اس کے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، اس لیے تمام بدن کا پردہ اس پر فرض ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی پراگندہ چیز طاقت کا اظہار نہیں کر سکتی۔ عورتوں کو پردے کا حکم اس بنا پر نہیں ہے کہ ان میں شہوت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ عقل ایک نور ہے جو صرف انسانوں کو ہی دیا گیا ہے، اور اسی نام ربانی کی وجہ سے اس کو اشرف المخلوقات کا اتنا عظیم لقب ملا ہے۔ جس قدر کسی فرد کو یہ نور فطرتاً ملا ہے، اسی قدر وہ اشرف ہے۔ اسی نور کی روشنی کا نام حیا ہے، جو انسانی فطرت ہے۔ انسان کو جس قدر کسی عضو کو برہنہ کرنے سے حیا آتا ہے، اتنا ہی اس عضو کا پردہ فرض کیا گیا۔ یہی وجہ ہے حیوانوں اور بچوں کے لیے کوئی پردہ نہیں، کیونکہ ان میں حیا کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ عورتوں کا ہر حصہ جسم کے برہنہ کرنے سے حیا آتی ہے، لہذا ان کو ان تمام جسم کا پردہ لازم قرار دے دیا گیا۔ یہ انسان کی عزت افزائی ہے، کوئی جبر نہیں۔ جن اعضاء کو برہنہ کرنے سے حیا آتی ہے وہ برہنہ ہونے سے سست پڑ جاتے ہیں، جس سے روح جو ہوتی ہے کمزور ہو جاتی ہے۔ ان کو اس لیے برہنہ ننگا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تاکہ ہر وقت جسم چست، طاقتور اور خوش رہے۔ اسے حکم خداوندی کی تعمیل کا اجر علیحدہ ملتا ہے، اور پردہ کے فائد سے مستفید ہونے کا الگ موقع ملتا ہے۔ یہ قانون فطرت کا دوہرا فائدہ ہے۔ سمجھ گئے فرینڈس؟ اور جون سا پردہ ہوتا ہے، اس میں عورت کی خوبصورتی اور نزاکت آخر عمر تک قائم رہتی ہے۔ اس میں وفاداری اور فرما برداری مرکوز ہو جاتی ہے۔ کسی شخص کو باپردہ گھر میں جانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خانگی حالات سے کوئی شخص بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ اگر میاں بیوی میں کسی بات پر رنجش بھی پیدا ہو جائے تو عورت گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، وہ اپنے وارثوں کی ماتحتی کے خود خوگر ہوتی ہے، اس لیے کسی بدمعاش کی چپڑی باتوں میں آنے سے محفوظ رہتی ہے۔ اگر عورت کو خود مختار کر دیا جائے تو شاید نکاح کرنے کے لیے اسے کوئی مرد بھی آسانی سے پسند نہ آئے۔ عورت اگر روزی کمانا جانتی ہے تو بالعموم نکاح سے نفرت کرنے لگتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وارث ہی اس کا نکاح کرتے ہیں۔ اگر مرد عورت کے مزاج میں اختلاف نہ ہوتا تو دنیا کی آبادی قطعاً ممکن نہ ہوتی، چنانچہ مزاج بھی چار ہی ہیں۔ فرینڈس نوٹ کریں ان کو، گرم، سرد، تر اور خشک۔ ان کو مرکب کرنے سے یہ بن جاتے ہیں: نمبر 1 گرم خشک، نمبر 2 سرد تر، نمبر 3 گرم تر، نمبر 4 سرد خشک۔ 4 بن گئے۔ ان میں سب سے افضل جون سا ہوتا ہے مزاج، وہ گرم تر ہوتا ہے۔ گرمی ہر چیز کو طاقت دیتی ہے، سردی منجمد کر کے طاقت کو ختم کر دیتی ہے، خشکی ہر چیز کو مضبوط کرتی ہے، تری ہر چیز کو ڈھیلا اور کمزور کر دیتی ہے۔ یہ تھے ہمارے مختصر مزاج کے بارے میں کمنٹس۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے تو فرینڈز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس کریں، کمنٹس کریں اور آگے شیئر کر دیں، تاکہ جس کو اسلامک طب، یونانی طب کا شوق ہو وہ اسے استفادہ کرے، اس کی تسکین ہو۔ جی فرینڈز ہم آگے چلتے ہیں۔ ہمارا جو تیسرا نمبر ہے وہ ہوتا ہے اخلاط۔ اب اس میں ہم پہلے نمبر پہ دیکھیں گے ہضم کو، وہ کس طرح سے اس کی مثال لیتے ہیں۔ منہ میں جب کوئی روٹی کا ٹکڑا یا کوئی چیز ہم چباتے ہیں تو یہیں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے، جو کہ معدہ اور آنتوں میں جا کے ختم ہوتا ہے۔ اسی ہضم سے صحت کی ابتدا شروع ہوتی ہے، اور اسی سے بیماری کا آغاز بھی ہوتا ہے۔ خوراک زود ہضم ہونی چاہیے، ہر کوئی بندہ یہی کہتا ہے، ہر حکیم، ہر ڈاکٹر، زود ہضم خوراک ہونی چاہیے۔ ہر چیز جس کو باریک پیسا جائے وہ قابض ہو جاتی ہے، غور کریں، اور جس کو موٹا پیسا جائے وہ زود ہضم قبض کشا ہو جاتی ہے۔ مثال اشیاء کا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ روٹی کا آٹا موٹا اور بلا چھاننے ہونا چاہیے، جس میں نمک ملایا گیا ہو، اور دھیمی آنچ پر ہلکی پر خوب اچھی طرح پکایا جائے، پھر خوب چبا کر کھایا جائے، مزے لے کر کھایا جائے، تاکہ
لابدین سے رقیق کھچڑی سی بن جائے، کیونکہ انسانی غدودوں کا پانی ہی ہضم میں مدد کرتا ہے۔ جس قدر زیادہ غدودوں کا پانی غذا میں ملے گا، اسی قدر ہاضمہ بندے کا اچھا ہوگا۔ نیز چبانا دانتوں کا کام نہیں ہے، معدے کا نہیں ہے، یہ باتیں نہیں ہوتی۔ تو ہم بھی نہ پتہ دانتوں کا کام ہے، نہ پتہ معدے کا کام ہے، اس لیے ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے۔ جو بھی چیز پہلے چبائی جائے گی وہ دانت ہو جائے گی، وہ دانتوں کا کام ہوتا ہے۔ دانتوں کا کام معدے سے نہیں لینا چاہیے۔ معدہ تو دانتوں کا کام کر ہی نہیں سکتا، لہذا بجائے خون کے بلغم پیدا ہو جائے گی، اور معدہ کی بلغم مرض دوار پیدا کرتی ہے، یعنی اگر کوئی لقمہ اگر چبایا نہ جائے تو دماغ میں چکر پیدا ہونے لگتے ہیں، سمجھ لگے؟ جس کو چکر آتے ہیں پھر دگڑ کھا رہے ہوتے ہیں، اس سے دماغ میں چکر پیدا ہوتے ہیں، سر درد ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ جب غذا معدہ میں پہنچتی ہے تو پردہ صفا جو چربی دار جھلی ہے، جو معدہ پر محیط ہے ارد گرد، اس میں غدودیں بہت ہوتی ہیں، اور وہ غدودیں غذا میں پانی ڈالتی ہیں۔ منہ اور جھلی کی غدود کا پانی 24 گھنٹے میں تقریباً 1.25 کلو ہوتا ہے۔ اگر منہ کی غدودوں کا پانی مطلوب مقدار سے کم ہو تو ہضم کے نقص کی سوزش حلق میں ہوتی ہے، گویا پانی طلب کرتی ہیں، خشک ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں آسان سا حل یہی ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اگر کوئی چیز میٹھی ہے یا گڑ ہے وہ کھلانا چاہیے تاکہ پانی کی مقدار پوری ہو جائے، دیسی گڑ۔ اگر جھیلی کے پانی کی مقدار کم ہو تو سوئے ہضم کے ڈکار آتے ہیں، اس صورت میں نمک کھلانا چاہیے۔ اگر ہضم معدہ میں نقص رطوبت سالیت کی زیادتی سے ہو تو نزلہ پیدا ہو جائے گا۔ اگر یبوست کی زیادتی سے نقص ہضم ہو زکام پیدا ہوگا۔ پردہ صفاق کی چربی معدہ کی گرمی کو محفوظ رکھتی ہے۔ فرینڈز، معدہ اور آنتوں کی حرکت دودی، بے ٹانگ کیڑے یا سنڈی کی چال غذا کو ہضم کر کے غلیظ کشکاب بناتی ہے جس کو کیلوس کہتے ہیں۔ یہ کام ختم ہونے تک معدہ پرباری اور سانس تنگ ہوتا ہے۔ جب کشکاب بن کر معدہ کی غذا آنتوں میں تقسیم ہو جاتی ہے تو معدے کا باری پن رفع ہو جاتا ہے اور بندہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد مساریکا کا کام شروع ہوتا ہے۔ مساریکا معدہ اور آنتیں یہ 6 رگیں ہیں جو کیلوس سے رقیق اور صاف حصہ چھان کر جگر میں پہنچا دیتی ہیں۔ جگر میں اس کا نام کیموس ہے۔ یہاں تک ہضم کا پہلا حصہ مکمل ہو جاتا ہے، اور ہضم جو اول ہوتا ہے کا فضلہ رودا آور میں جمع ہو کر براستہ امعاء مستقیم خارج ہو جاتا ہے۔ چونکہ ہضم اول میں کیلوس تیار ہوتا ہے اور کیلوس کو منزج کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے ناف سے سر تک جسم کے کسی حصے میں جس عضو میں بھی مرض پیدا ہوگی اس عضو کی نسبتی مقوی ادویات دی جائیں گی اور قبض کا ازالہ کیا جائے گا۔ فرینڈز، اتنے لمبے اور جس میں آپ کو لمبا بھی لگے گا لیکن حکمت کا درس اس پروسیس سے آپ کو سمجھنا ہوگا، گزرنا ہوگا، اور اس میں جو بھی مختلف قسم کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان کو ہم ایک خاص اسپیشل سلائیڈز میں دکھا دیں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ان کے مطلب کیا ہوتے ہیں، اتنے بھاری الفاظ کیوں استعمال کیے ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا، سلائیڈز میں دیکھ کر لکھنا، اس کو سمجھنا، یاد کرنا شروع کریں تاکہ آپ کو حکمت کے وہ رازوں کا پتہ لگ سکے جو کوئی بھی ادارہ پیش نہیں کر سکا، کیونکہ حکمت ایسی چیز ہے جس کے پاس ہے وہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اگر بتاتا ہے سرسری بتا کے کہتا ہے بھی یہ کر لو، یہ کھا لو، لیکن باقاعدہ علم سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عبور حاصل کیا جائے، پھر کچھ بات بنتی ہے۔ تو فرینڈز، اب حافظ خان کو اجازت دیں۔
ہم آج کا پہلا درس اس یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو۔